امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہمیشہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور ایران دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی کی کوئی نئی چال چلنا چاہتے ہیں جس سے نتن یاہو مطمئن ہو؟ سی بی ایس نیوز نے آج ایک بڑی اہم رپورٹ جاری کی ہے اس بات کی سپورٹ میں، جس سے لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ایران کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی سپورٹ میں سی بی ایس نیوز نے آج یہ ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پچھلے 3 روز سے ایران پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ویکینڈ نیو جرسی میں گزارنے کی بجائے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک روایت رہی ہے یا ایک روٹین ہے کہ جو بھی امریکن صدور ہوتے ہیں وہ ویکینڈ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے آبائی گھروں میں گزارتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ویکینڈ پر بھی وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں، وہ نیو جرسی نہیں گئے۔ ایون کہ ان کے بیٹے کی شادی کی تقریبات چل رہی ہیں تو وہ اس کو بھی چھوڑ کر اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو اہم جنگی حکمت عملی ترتیب دینے والے امریکی ذمہ داران ہیں، امریکی اعلیٰ فوجی قیادت ہے، وہ بھی وائٹ ہاؤس میں موجود رہی ہے، اور پچھلے 3 روز سے مسلسل ایک بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کو اس مذاکرات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یا پھر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر کوئی وقت ضائع کیے بغیر امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ اگر امریکہ ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ بھی مذاکرات پر اثر انداز ہونے، مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید وہ اس جنگ کو اعلانیہ جیتنے کے لیے اپنے من پسند مطالبات جو ہیں وہ ایران سے منوانا چاہتا ہے، اور ایران اس بات پر اب تک بضد ہے کہ وہ کسی صورت بھی ایسے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا جس سے اس کی قومی اہمیت، قومی غیرت متاثر ہوتی ہو، اور جس سے ایران کا جو ایک اپنی ساکھ اور پہچان ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہو۔ اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، اور آج ان کی آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے، مسعود پزشکیان سے ملاقات متوقع ہے، عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی پچھلے کئی روز سے ایک ہفتے میں 2 ایران کے انہوں نے دورے کیے، اور تقریباً کوئی 24 سے 26 گھنٹوں میں 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی عباس عراقچی کے ساتھ۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان بڑے مخلصانہ انداز میں ایران کے ساتھ اور امریکہ کے درمیان کسی معاہدے کو ترتیب دینے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھا ہوا ہے۔ قطر کا وفد بھی اس وقت ایران میں موجود ہے، تو ہرارکی تو بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جو اطلاعات ہے جو سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کی ہے، یہ اطلاعات ایران تک بھی پہنچ رہی ہوں گی کہ امریکہ کیسے ایک جانب مذاکرات کی ٹیبل سجا رہا ہے اور دوسری جانب اپنی گنیں صاف کر رہا ہے۔ تو یہی ایک وجہ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو لیک آف کانفیڈنس ہے یا ایک دوسرے پر اعتماد ہے، وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور خاص کر جب سے امریکہ کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد سے ایران قطعی طور پر امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ابھی ایران اس بات پر بھی راضی نہیں ہو رہا کہ وہ یورینیم کی افزودگی ختم کر دے گا، یا جو افزودہ یورینیم ہے وہ پاکستان یا رشیا منتقل کر دے گا۔ ایک خبر آئی تھی کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے سختی سے منع کیا ہے اور آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ جو 90% افزودہ یورینیم ہے اس کو قطعی طور پر پاکستان یا بلکہ ایران سے باہر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں یہ واحد خبر تھی جس کی تردید آئی ایران کی جانب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہے، ادروائز ایران کہہ دیتا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہوتے تو اس کی ریزنز کیا ہوں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ، میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، دنیا میں امن ہونا چاہیے، ایران کو بھی لچک دکھانی چاہیے، امریکہ کو بھی لچک دکھانی چاہیے۔ امریکہ بھی خود مختار ملک ہے، ایران بھی خود مختار ملک ہے۔ جب تک ایک دوسرے کی ساورینٹی کو یقینی نہیں بنایا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس وقت بہت گھمبیر سچویشن ہے، اس لیے ایک جانب مذاکرات کی میز سجی ہے، اور دوسری جانب سی بی ایس نیوز کی جانب سے
امریکہ اپنے ٹینک، اپنے گولہ بارود اور اپنے وہ چیزیں صاف کر رہا ہے. رائٹرز پہلے سے کہہ چکا ہوا ہے کہ ایک وقت میں یہ یقین ہو چلا تھا، یہ شک ہو چلا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پوری تہذیب ختم کرنے کی بات کی تھی تو ایسا لگا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران پر کوئی ایٹمی حملہ کریں گے، لیکن سختی سے اس کی تردید بھی کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. بٹ خود امریکہ کے لوگ اس بات پر اب ایگری ہو چکے ہیں کہ ٹرمپ کب کیا کر دیں کسی کو علم نہیں ہے. بہرحال اس وقت سچویشن انتہائی خطرناک ہے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس بات پر ایگری ہو چکا ہوا ہے کہ وہ یورینیم، افزودہ یورینیم جو ہے اس کو کسی ملک منتقل کر دے گا یا پھر اس کا جو لیول ہے اس کو نیچے لے کر آئے گا. لیکن یہ بات ایران ابھی اس بات پر مصمر ہے کہ پہلے امریکہ اپنے جسچر سے ثابت کرے کہ امریکہ ان مذاکرات میں مخلص ہے. اس کے لیے ایران نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے، ایران کے جو منجمد اکاؤنٹس ہیں اس کو ریلیز کیا جائے، ایران پر پابندیاں ہٹائی جائیں. آہستہ آہستہ ایران بھی اپنے جو امریکہ کے مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد میں پیچھے آئے گا. ایران کہتا ہے کہ اسے امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، یہ ایران کا موقف ہے. اور ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کمپلیٹلی نتن یاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ ہے. اور یہی نعرہ خود امریکہ اور امریکہ کے عوام کو مالی اور ان کے اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے، ان کی اپنی جو انٹرنیشنلی ایک پہچان ہے اس کے حوالے سے ان کے لیے نقصان دہ بن رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، امید بہت زیادہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور اس بات کی توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اس بار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو گئے ہیں ان کی آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات بھی متوقع ہے اور کچھ گارنٹیز لی جائیں گی. ظاہر ہے دیکھیں امریکہ اس بات سے تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پیچھے ہٹنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں پہلے معاہدے میں نہیں ہوں گی. آپ ایک انیشیل معاہدہ کریں، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، اس کو فیزز میں کمپلیٹ کریں. اتنا بڑا اعتماد کا فقدان ہے تو پھر آپ جو دونوں فریقین کے لیے سوٹیبل پوائنٹس ہیں اس پر آپ ایگری ہوں، جو متنازع معاملات ہیں اس پر مزید ڈسکشن کریں، مزید بحث کریں. اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ جنگ خطے اور دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس بار امریکہ ایک زخمی شیر کی طرح پلٹ کر ایران پر وار کرنا چاہتا ہے. لیکن ایران یہ بات باور کرا چکا ہے کہ اب حملے یا معاملات یا جوابی ریزسٹنس خود خطے تک موجود نہیں رہے گی، بلکہ اب مشرق وسطیٰ سے باہر بھی ایران جا کر کھیلے گا. ایران کیا تیاری کر کے بیٹھا ہے، خدا کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اس میں اگر بات کروں جے ڈی وینس کی، جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہے، جے ڈی وینس نے ایکسٹرا آرڈنری پازیٹیو رول پلے کیا ہے. وٹکوف، جو کہ جیریڈ وٹکوف کے بارے میں کہا جاتا کہ شاید وہ اس جنگ کے حق میں، لیکن وٹکوف نے بھی اس معاملے میں سپورٹ کیا جے ڈی وینس کے موقف کو، اور جیریڈ کشنر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا جے ڈی وینس کے موقف کو. جس کے بعد مارکو روبیو کو بھی اپنا وہ جو ایک تھا ہیگزٹ، تھوڑا سا بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایران کو ہم نے سبق سکھانا ہے، ایران کو ہم نے ملیا میٹ کرنا ہے اور ایران ہماری بات مانے گا، ایران ہمارے موقف پر آئے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز. لیکن اس وقت جے ڈی وینس کا جو سوچ ہے، جو اس کا مشن ہے، وہ پریویل کر رہا ہے، اور امکان ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا کو اگلے کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں بہت بڑی خوشخبری ملے گی اور دنیا امن اور سکھ کا سانس لے گی. خدا کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور دنیا امن کا گہوارہ بنے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.